اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جو ملٹری ایڈ ہے دینا غلط تھا، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ سفارشات ٹرمپ انتظامیہ کو دی جائیں گی تاکہ پاکستان کو تنہا کیا جائے۔ ایاز صاحب، امریکہ جو ہے دنیا کی بڑی طاقت رہی ہے، بڑے آرڈر چلاتا رہا ہے، دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، بارہا اتنی قربانیاں دینے کے باوجود امریکہ کی جانب سے ڈو مور کے مطالبات بھی آتے رہے۔ اس امریکی رپورٹ کی سینسیٹیوٹی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ تو رپورٹ صرف یہ ہے کہ کئی تھنک ٹینکس نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اس کو ایک فیڈ دیا ہے، اس کو اپنی رائے سے کیا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی پالیسی جو ہے، کون سی اپروچ سب سے بہتر ہے۔ ابھی تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے دیکھیے ایران کے بارے میں کہا ہے، چین کے بارے میں کہا ہے، روس کے بارے میں کہا ہے مختلف، لیکن پاکستان کے بارے میں کوئی آفیشیل پروناؤنسمنٹ ایسی پاکستان کے بارے میں نہیں آئی۔ لیکن انہی سے پالیسیز بنتی ہیں، یہی جو رائے آتی ہیں۔ ایک جو وہاں پرابلم اب واشنگٹن میں ہے کہ وہاں پہ پاکستان کے حمایت میں ماحول نہیں ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے سابق یہاں پہ امریکی سفیر رہے تھے کیمرون منٹر، جو کہ پاکستان دوست آدمی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں ایک پاکستان فٹیگ، مطلب پاکستان اکتاہٹ قسم کی ایک وہ جو ہے جذبہ ایک پیدا ہو گیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ہمارے لوگ بھاگے جائیں اور وہ کشکول لے کے کہیں نہیں ہم پہلے تابعدار تھے، ہم پھر تابعدار، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جس چیز پہ فوکس ہوتا ہے وہ ہے دہشت گردی، اور دہشت گردی کے ضمن میں جو پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ یہاں پہ تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ بارڈر پار ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، صحیح یا غلط یہ پاکستان پہ الزام ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ جو آپ جس کا حوالہ دے رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ڈکلیئر کیا جائے یا نہ کیا جائے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم، جس کے پھر بہت سارے آگے سے ریپرکشنز ہوتے ہیں اس کے۔ یہ جو حافظ سعید وغیرہ پہ پابندی ہوئی یہ کسی خلا میں نہیں ہوئی، یہ اسی ماحول کے پیش نظر یہ ہوئی ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے پریمپٹیو سٹیپ ہے کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے، ہم کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کر دیا، بند کر دیا، یہ کر دیا۔ لیکن پاکستان کو امریکن پریشر سے ہٹ کے، یہ بھی بغیر سوچے کہ امریکہ آگے کیا کرے گا، ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے، کہ یہ جو ایسی تنظیمیں ہیں جو تاثر دیتی ہیں، کشمیری جو ہیں وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں، ان کو بھی یہ فکر لاحق ہے کہ اگر اس قسم کی تنظیمیں اور لوگ کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر کاز کے لیے وہ فائدے کی بات نہیں ہے، نقصان ہے، کیونکہ ان لوگوں پہ، ان تنظیموں پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے کہ دیکھیے یہ ایسے ایسے ہیں۔ تو وہ ایک ہینڈل انڈیا کو بھی ملتا ہے۔ انڈیا یو اے کا ایک چیز اور ایڈ کر دوں اس کے اندر میں، چین بھی ہمیشہ بڑا سینسٹیو رہتا ہے انہی تنظیموں کے حوالے سے۔ اور ایک کلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ امریکی حکومت کی، شاید آپ نے بھی کہا، یہ امریکی حکومت کی رپورٹ نہیں ہے۔ نہیں، میں نے کہا اس کے دو لکھنے والے ہیں، دو آتھر ہیں، ایک حسین حقانی صاحب ہیں، ایاز صاحب، ایک حسین حقانی صاحب ہیں جو ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے، اور ایک لیسا کرٹس ہیں جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی سینئر ریسرچ فیلو ہیں۔ ان دونوں نے مل کے یہ رپورٹ لکھی ہے اور باقی کوئی آدھا درجن تھنک ٹینکس نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ دیکھیے، دو حقائق امریکہ کے حوالے سے، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی خود پسند ترین طاقت ہے، اور دوسرے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ امیر ترین جمہوریت ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ ہمارا انحصار رہا ہے ان ممالک کے اوپر جو ہمارا بجٹری خسارہ پورا کریں، جو ہمارا تجارتی خسارہ پورا کریں۔ اب جون کے مہینے میں ہمارا وزیر خزانہ ہر سال کھڑا ہوتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ ہماری آمدن 3 کھرب روپیہ ہوگی اور اخراجات 4 کھرب کے ہیں، تو وہ 1 کھرب روپیہ جو ہے وہ ہمیں کون دے گا؟ وہ امریکہ دے گا۔ وہ امریکہ کے جو انفلوئنس کے اندر مالیاتی ادارے ہیں، ورلڈ بینک جیسے، IMF جیسے، وہ دیتے ہیں۔ پھر جولائی کے مہینے میں ہمارا جو کامرس منسٹر ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ 20 بلین کی ہوں گی اور جو امپورٹ ہیں وہ 45 بلین کی ہوں گی۔ تو وہ 25 ارب ڈالر کا خسارہ کس نے پورا کرنا ہے؟ تو یہ ایاز صاحب ایک میوچول ڈیپینڈنسی، وہ جو باہمی انحصار ہے، ہمیں پیسے چاہیے امریکہ سے بہت سارے، اور امریکہ دیکھ رہا ہے دہشت گردی، افغانستان اور پروبیبلی نیوکلیئر تھنگز۔ دیکھیں، جو اس وقت 9/11 کے بعد جب سے پرویز مشرف گورنمنٹ نے
ایک سٹینس لیا تھا افغانستان پہ، اس کے بعد سے جو ہمیں سالانہ ایک گرانٹ ملتی ہے جو ملٹری ایڈ، جس سے ہم زیادہ ملٹری ایڈ لیتے ہیں، وہ ہمیشہ سے نہیں تھی۔ جب ہم نے اپنے وہ نیوکلیئر رول بیک نہیں کیا تھا اور سائمنگٹن اور پریسلر امینڈمنٹس آئی تھیں، تو تب امریکہ ہمیں سالانہ کوئی گرانٹ نہیں دیتا تھا۔ اس وقت جو امریکہ سب سے بڑی گرانٹ اینیول دیتا ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے، مصر کو دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ شاید پاکستان آتا ہے۔ تو ہمارا انحصار اس پہ اور کولیشن سپورٹ فنڈز پہ تھا۔ اب یہ جو پہلے جو ہم سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے ایئرپورٹس کی اور میونسپل سروسز کی، پرائیویٹ، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ کچھ ہم اپنے پہ کچھ وہ جو ہے جو یہ باہر کی سورسز پہ ڈپینڈنسی ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس سے ہم تھوڑا ہٹیں اور خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں، اور ہم دیکھیں نہ کہ ہمارا بجٹری خسارہ کس نے پورا کرنا ہے، کس نے پورا اب یہ دیکھیں نا، آپ بھی کئی بار کہہ چکے ہیں قرضے پہ قرضے ہم لیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں انہوں نے لمبا چوڑا ایک وہ آرٹیکل لکھ دیا کہ نہیں جی نہیں، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جتنا وہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہماری اب کیپیسٹی جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان ہوں گے کہ آیا ہم وہ ڈیٹ جو ہے، اتنا قرض جو ہے، ہم سروس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ پر وہ جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ تنظیمیں ہیں، وہ لیڈرز اور فگرز ہیں جو کہ ایک خاص قسم کی پالیسی کے ساتھ پبلک مائنڈ میں اور باہر کے ملکوں کے ذہنوں میں ایسوسیٹڈ ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہمیں کرنا چاہیے کہ باہر کا ماحول جو بھی ہو، ایاز صاحب جو سلوشن آپ نے دیا نا، اگر وہ سلوشن ہمارے حکمران سمجھ جائے اور اپنا جو باہر پیسہ ہے وہ پاکستان میں لے آئے تو ہم یہ بیرونی قرضوں سے نجات بھی حاصل کر سکیں، مگر کیا کیا جائے کہ ہر ممکن کوشش ہے ان اساسوں جائیدادوں کو بچانے کے لیے جو باہر ملک میں ہیں۔ اچھا، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو، جیسے افغانستان میں اگر جنگ ہوئی ہے یا پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی ہے یا اس طرح پورے ایشیا پیسیفک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار پاکستان اور افغانستان تو ہے نہیں، امریکہ خود آیا، اس کے اتحادی افواج آئیں، آج ٹرمپ نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا نیٹو کے حوالے سے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سفارشات اگر دی بھی جاتی ہیں کہ امریکی ایڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس سے مطلب دہشت گردی ختم نہیں ہو سکی، پاکستانی نظریات کو بدلنے میں ناکام ہوئی ہے، تو اس کو ٹرمپ کس طرح لیں گے، جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے؟ نہیں دیکھیے، اگر یہ بات جو ہے زیادہ بڑھ گئی کہ دیکھیے ایسی تنظیمیں پاکستان میں ہیں اور یہ جو ہے یہ پرابلم ہے، وہ ایک نرم گوشہ ہندوستان کے لیے رکھتے ہیں۔ ہندوستان جب بھی آج کل پتھر پاکستان کو مار رہا ہے تو وہ نقطہ جو بناتا ہے، بنیاد بناتا ہے، وہ ٹیررزم، اس قسم کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جن پہ بین بھی وہ پارشل بین لگا ہے، وہ بناتا ہے۔ تو ایک دن پتہ نہیں کیا ہم جانے کوئی صبح وہ ٹویٹ کر دیں، ان کو کیا برین ویو ہو، وہ صبح ہی وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور پاکستان کا نام آ جائے۔ وہی میں نے پہلے جیسے کہا تھا، یہ جو حافظ سعید وغیرہ پہ پابندی ہے یہ ویسے نہیں آئی، یہ کسی خطرے کے کو سامنے رکھ کے یہ جو ایسے اقدام ہیں کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مفاد میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اچھی چیز کیا ہے، کہ کیا ایسی تنظیمیں ہیں جو کشمیر کاز کو ایک خاص تناظر میں دیکھتی ہیں، وہ ہمارے فائدے میں ہے یا نہیں، یا ان کو اب تھوڑا ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے کہ تاکہ وہ ان کا جو پروفائل ہے وہ اتنا عام نہ ہو، اتنا واضح نہ ہو جتنا کہ اب ہے۔ وہ ہمیں فیصلہ خود کرنا چاہیے، اس سے ابھی تک ہم پسو پیش سے کام لے رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں ایسے فیصلے کرنے سے۔ ایاز صاحب، امریکہ کوئی $1 خرب سے زائد خرچ کر چکا ہے افغانستان میں، اور افغانستان اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ امریکہ بری طرح پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے اوپر ان کا انحصار ہے کہ کسی طرح ہم افغانستان کا کوئی سلوشن نکال پائیں۔ ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ وہ وہاں خود فیل ہو رہے ہیں، اور اتنے لوگ اپنے مروا بھی چکے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کر چکے ہیں، تو پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنسی ان کی بہت حد تک ہے افغانستان کے حوالے سے۔ چلیں ایاز صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم، میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گی۔ ناظرین جو ہے قومی مفاد کی خاطر پالیسی بنا لے تو کسی بھی امداد کے بند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔